اب آگے مالی حقوق کے بارے میں ارشاد فرمایا وآتی ذل قربا حقہ، رشتہ داروں کو ان کا حق دیا کرو، والمسکین، مسکینوں کو بھی ان کا حق دیا کرو، وابن السبیل، مسافروں کو بھی ان کا حق دیا کرو، ولا تبذر تبذیرا، لیکن اپنے مال کو بلا وجہ فالتو جگہ پہ مت اڑایا کرو۔ تبذیر کہتے ہیں، اصل میں تو یہ عربی کا لفظ ہے بیج ڈالنے کے لیے۔ کسان جب کھیت کے اندر بیج نہیں ڈالتا ایسے کر کے، ایسے مٹھی بھر کے وہ یوں کر کے پھینک، اسے کہتے ہیں تبذیر، بیج ڈالنا۔ اب اس کے اندر ایک خاص بات ہوتی ہے کیا کہ وہ تو نہیں دیکھ رہا ہوتا کس بیج کا رخ کس طرف ہے، کس کا منہ کدھر ہے، کون اونچا ہے کون نیچا ہے، وہ تو مٹھی بھرتا ہے اور یوں کر کے ٹھاک کے پھینک دیتا ہے۔ تو اس لفظ سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے، مبذر اس آدمی کو کہتے ہیں جو اپنا مال پٹھی سدھی جگہ پہ خرچ لگائی جائے، اسے کوئی پتہ نہیں کہاں لگانا ہے، کیا لگانا ہے، نہیں لگانا، بس تم نہیں جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے کہا ہے کہ تم تبذیر نہ کرو، یعنی اپنے مال کو بلا وجہ غلط جگہوں پہ استعمال۔ 3 حق بتائے ہیں، ان کے اندر استعمال کرو۔ رشتہ داروں کو دو، نمبر 2 مسکینوں کو دو، نمبر 3 مسافروں کو دو۔ یہ تینوں جگہ ایسی ہیں جہاں پہ مال کی ضرورت پڑا کرتی ہے۔ سب سے زیادہ ثواب رشتہ داروں کو دینے کا ہے۔ آج ہماری نیت سب سے زیادہ الٹی رشتہ داروں کے بارے میں ہے۔ سب کو دے لیتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہوئے تکلیف واقع ہوتی ہے۔ رشتہ دار اچھا ہے، رشتہ دار برا ہے، رشتہ دار فرما بردار ہے، رشتہ دار نافرمان ہے۔ رشتہ دار جیسا بھی ہے وہ آتی ذل قربا ہے۔ اللہ قرآن مجید کے اندر یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ فرما بردار رشتہ داروں کو دو، اللہ تو مطلق کہہ رہا ہے رشتہ داروں کو دو، قرابت والوں کو دو۔ اب ہم ڈھونڈتے ہیں کہ قرابت والا ہو اور ہو بھی میرے تھلے لگا ہو، پھر میں دوں گا۔ جو نیچے نہیں لگا ہوا، جو اپنا آپ کے متحد نہیں ہے، آپ کی آنکھوں کو دیکھ کے ڈرتا نہیں ہے، آپ پھر اسے دیتے نہیں، چاہے وہ جتنا بھی غریب ہو۔ اپنی زکوٰۃ یہاں سے سیالکوٹ بھیج رہا ہے، کوئی فجی لینڈ بھیج رہا ہے، کوئی کہیں بھیج رہا ہے، اپنے سگے رشتے دار جو ایڑیاں رگڑ رہے ہیں ان کو نہیں دیتے۔ ابھی دیکھنا یہ رمضان کا مہینہ آ گیا نا، پرچیاں دے دے کے راشن تقسیم کریں گے، جب لائن لگے گی نا خوش ہوں گے بیٹھ کے، 100 پرچی بنتی ہے، 100 راشن بن گیا ہے۔ لیکن وہی سگی بہن، سگا بھائی، سگے رشتے، سگے ناتے، ان کے اندر کتنی چیزیں ایسی ہو سکتی تھی جو تو چپکے سے کر سکتا تھا، ان کی بھی عزت رہ جاتی، تیری بھی عزت رہ جاتی، نہیں کیا۔ کیونکہ وہاں دل کو تسکین نہیں ملتی نا، دل کو تسکین یہ لائن لگوا کے ملتی ہے، چاہے 50 روپے دے رہی ہوں یا 1000 روپے، لائن لگی ہے، جو جی صاحب آج پیسے دینے لگے نے غریب بات۔ چھپ کے کام کرنا چاہیے۔ فرمایا نیک آدمی اپنی نیکی یوں چھپاتا ہے جیسے فاسق آدمی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، ایسے نیکی چھپانی۔ آگے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اپنا مال غلط جگہوں میں اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں، کیونکہ یہ تو شیطانی کام ہے، اللہ کا تو ذرا بھی پسند نہیں ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکر ہے۔ جب وہ ناشکر ہے جو اس کے بھائی ہوں گے وہ بھی اس کے کیا ہو جائیں گے، ناشکر ہی ہوں گے، اس لیے تبذیر نہیں کرنی۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اگر کبھی ان کو، کن کو، اوپر 3 جو درجے بیان کیے ہیں، 3 لوگ بیان کیے ہیں، نمبر 1 رشتہ دار، نمبر 2 مسکین، نمبر 3 مسافر، ان تینوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اگر کبھی تمہیں ان سے اعراض کرنا پڑ جائے، منہ موڑنا پڑ جائے، کیا مطلب کہ یہ کچھ ضرورت مانگ رہے ہیں اور وقتی طور پہ تمہارے پاس موجود خالی ہو، تم خود خالی ہو۔ اما تعرضن عنہم، اگر ان سے وقتی طور پہ منہ موڑنا پڑے، ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں، یعنی تمہیں امید ہو کہ آنے والے نے آ جان گے لیکن وقتی طور پہ نہیں ہے جیب کے اندر، تو اب انہیں کیا کہنا ہے، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ایسی صورتحال میں ان کو نرمی والی بات کرو کہ تسی انشاءاللہ تسلی رکھو، آ جائیں گے تو میں کر لوں گا انشاءاللہ، ایسے کہ نرمی والی بات۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ نہ باندھ لو، یہ کنایا ہے کنجوسی سے، یعنی جب اپنا ہاتھ گردن سے باندھ لیا، کیا مطلب کیا تھا، نال لا لیا تو کسی کو دیتا ہی نہیں ہے، بس کور ہی رکھتا ہے، جلکو کے ہی رکھتا ہے، تو اس سے یہ کنایا ہے کہ کنجوس نہ بنو۔ اور دوسری بات کیا تھی، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اپنے ہاتھ کو بالکل کھول بھی نہ دو، کھلا بھی نہ چھوڑ دو کہ ہر شے ونڈی جاؤ اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھو، کیوں؟
فتقعد ملوما محسورا، اور پھر تم خود بھوک کے کلاش ہو کے بیٹھ جاؤ گے۔ اگر اپنے ہاتھ کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو گے تو پھر خود بھوکے اور کلاش خالی جیب ہو کے خود بیٹھ جاؤ گے، ذلیل ہو گے۔ تو اس لیے میانہ روی اختیار کرتی ہیں، نہ بالکل کنجوسی اور نہ بہت ہی سخاوت کے پہاڑ، بلکہ درمیانہ سا کام ہو کہ اپنا بھی گزارا چلتا رہے، سامنے والوں کا بھی گزارا چلتا رہے۔ ان ربک یبسط الرزق، بے شک آپ کا رب رزق پھیلاتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور وہ رزق کو کم کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک آپ کا رب اپنے بندوں کے حالات کو جانتا بھی ہے اور ان کو دیکھتا بھی ہے۔ اس آیت کا مطلب پچھلی آیت کے ساتھ جوڑنا ہے اس کو، یعنی آپ کا رب اپنے بندوں کے حالات کو جانتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، جس کی جیسی حالت ہوتی ہے اللہ اس کے لیے رزق کا ویسا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر کوئی ٹھیک ہو، صحیح چلنے والا ہو، اللہ اس کے لیے رزق کی خوشحالی کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر کوئی ظلم زیادتی والا ہو، غلط ہو، تو اللہ پھر اس کے رزق کو روکنے والا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس کے اندر۔ دیکھیں حدیث مبارکہ کے اندر آیا نا کہ روزی کا دروازہ 7ویں آسمان سے اوپر عرش کے ساتھ ملا ہوا ہے، جو نہ دن میں بند ہوتا ہے اور نہ ہی رات میں بند ہوتا ہے۔ وہاں سے رزق اترتا رہتا ہے تیری عطا کے بقدر، تیرے خرچ کے بقدر، تیرے دینے کے بقدر۔ جتنا تو خرچ کرے گا، جتنا تو دے گا، اتنا اوپر سے آئے گا۔ باندھ کے مت رکھ، کہیں اللہ تجھ سے باندھ کے نہ رکھ لے۔ گن گن کے مت دیا کر، کہیں اللہ بھی تجھے گن گن کے دینا شروع نہ کر دے۔ کیا تھا، اے ابن زبیر، خود بھی کھاؤ، بھائیوں کو بھی کھلاؤ۔ اللہ سخاوت کو پسند کرتے ہیں، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہی۔ تو اللہ سخی ہیں اور سخاوت کو کیا کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، لیکن اعتدال کے ساتھ سارے معاملات۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔